بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ کے لیکچر نمبر 39 کے ساتھ میں ایک بار پھر آپ کے سامنے فخر لودھی. اس سے پچھلے لیکچرز میں ہم نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے حوالے سے ٹیسٹنگ کے حوالے سے ہم نے بات کرنی شروع کی تھی اور اس گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری تھا. آج انشاءاللہ اسی بات کو ہم آگے بڑھائیں گے. سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کی بات شروع کرنے سے پہلے، آج کی بات شروع کرنے سے پہلے، لیٹس گو بیک اینڈ لک ایٹ وٹ وی ڈڈ لاسٹ ٹائم. ایک ذرا تھوڑا سا ریکیپ پچھلے لیکچر کا. پچھلے لیکچر میں جو چند چیزیں جو نوٹ وردی چیزیں ہیں، جن کو نوٹ کرنا اہم ہے، جن کو یاد رکھنا اہم ہے، وہ یہ ہے کہ سافٹ ویئر ٹیسٹنگ کے حوالے سے، ٹیسٹنگ کی ایفیکٹونیس بڑھانے کے حوالے سے جو ایک امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے انالیسس کرتے ہوئے ایکولنس کلاسز کو پراپرلی آئیڈینٹیفائی کرنا. ایکولنس کلاسز کو آئیڈینٹیفائی آپ کر لیں گے تو آپ کی سافٹ ویئر ٹیسٹنگ زیادہ افیکٹو ہوگی. کس طریقے سے افیکٹو ہوگی؟ یو وڈ ہیو بیٹر کوریج ود لیسر نمبر آف ٹیسٹ کیسز. یہ بات آپ کے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ سافٹ ویئر کو ایگزاسٹولی ٹیسٹ کرنا ناممکن ہے. یو کین ناٹ ٹیسٹ دس سافٹ ویئر کمپلیٹلی بیکاز دیر آر سمپلی ٹو مینی ڈفرنٹ کمبینیشنز اینڈ پرموٹیشنز. اتنا بڑا اس کی ڈومین اتنی بڑی ہو جاتی ہے کہ اس کی ساری ہر طرح کی ان پٹ، ساری ان پٹ کے سیٹ میں سے ہر ان پٹ کو دینا از امپاسبل. تو ہمیں ایک ایکولنس کلاسز بنانے کی ضرورت پڑے گی تاکہ ہم تھوڑا تھوڑا ٹیسٹ کر سکیں ہر کلاس کو کچھ چند ٹیسٹ کیسز کے ساتھ، ایک یا دو یا شاید کبھی تھوڑا سا شاید زیادہ، لیکن بعض اوقات ایک ہی کافی ہوتا ہے. تو ایکولنس کلاسز بنانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس چیز کو زیادہ افیکٹولی بہتر ٹیسٹ کر سکیں. اور ایکولنس کلاسز کیسے آپ بہتر ایکولنس کلاسز بنا سکتے ہیں، اس کے لیے جو چند گائیڈ لائنس جن کا ہم نے پچھلی بار تذکرہ کیا تھا وہ بڑی سمپل سی ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو آرگنائز کرنے کی ضرورت ہے. ان کلاسز کو ایک سسٹمیٹک طریقے سے آپ ایکسپلور کریں، اس کو بناتے چلے جائیں. جس طریقے سے پچھلی بار ہم نے ایگزامپل میں دیکھا تھا کہ پہلے ہم نے ایک گروپ آئیڈینٹیفائی کیا کہ وہ والے ٹیسٹ کیسز جہاں پر جواب آپ کو ٹرو ملے گا اور وہ والے ٹیسٹ کیسز جہاں پر آپ کو جواب فالس ملے گا، اور پھر ان ٹیسٹ کیسز میں فردر کلاسیفیکیشن. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے جو کلاسیفیکیشن کے حوالے سے، ان کی ایکولنس کلاسز کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے حوالے سے، کہ ہم نے وہ گروپ آف کلاسز ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہیں جس میں نارمل کورس، جس کو ہم کہتے ہیں کہ نارملی جس طریقے سے سافٹ ویئر چلے گا اور جو بھی اس کا بیہیویئر ہوگا. اینڈ دین جو ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان باؤنڈری کنڈیشنز کو آئیڈینٹیفائی کرنا جہاں پر ایکسیپشنل کیسز ہیں، جہاں پر یہ بریک کر رہا ہے نارمل کورس سے اور اس کو ایکسیپشنلی ایف کنڈیشن کے ذریعے یا اور طریقے سے آپ ایک اسپیشل کیس کے طور پہ اس کو آپ ٹریٹ کر رہے ہیں. وہ باؤنڈری ویلیو انالیسز کو کرنے کی ضرورت ہوگی. وہ آپ کی کچھ کلاسز بنیں گی. اور اس کے بعد آپ کو جو آخری چیز جو کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ انویلڈ ان پٹ کے لیے بھی آپ کو ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. انویلڈ ان پٹ عام طور پہ گوئز کے حوالے سے آپ کے سامنے آئے گی، انویلڈ ان پٹ فنکشنز کے حوالے سے آپ کے سامنے کم آئے گی. سو بیسیکلی اگر آپ ان چیزوں کی طرف توجہ دیں گے، ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، تو مجھے امید ہے کہ آپ اچھی ایکولنس کلاسز آپ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ ایکولنس کلاسز جو ہیں اس کے بعد ایک بار جو بن جائیں تو پھر ٹیسٹ کیسز بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے. بڑی آسانی سے ان ایکولنس کلاسز کے اگینسٹ آپ ٹیسٹ کیسز بنا سکتے ہیں. یو کین ہیو ٹیسٹ ڈیٹا اینڈ دین دی ایکسپیکٹڈ ریزلٹ، اور یہ بڑا ایک سمپل سا اسٹیپ ہو جاتا ہے. اصل امپورٹنٹ مشکل کام جو ہے وہ ان ایکولنس کلاسز کی آئیڈینٹیفیکیشن ہی ہے. ان ایکولنس کلاسز کی آئیڈینٹیفیکیشن میں ایک چیز جو ہم نے پچھلی بار جس کا تذکرہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ اس چیز کے باوجود، سنس دس از اے سبجیکٹو انالیسز، تو ہم کسی قسم کی کوئی گارنٹی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. ہم یہ کہنا بڑا مشکل ہے کہ ہم نے کتنی اس کی کوریج دے دی. اس کوریج کے لیے جو دوسرا جو ٹائپ آف ٹیسٹنگ جو استعمال کی جا سکتی ہے، دیٹ از کالڈ اسٹرکچرل ٹیسٹنگ.
یہ جو اسٹرکچرل ٹیسٹنگ ہے یہ ہمیں کس چیز میں ہمیں ہیلپ کرتی ہے؟ بیسیکلی پچھلی بار ہم نے سافٹ ویئر کے ڈیفیکٹ کی نیچر کے بارے میں ذرا بات کرتے ہوئے یہ بات کی تھی کہ ایکسپیرینس سے ہمیں یہ پتہ لگا ہے کہ یہ سافٹ ویئر کے جو ڈیفیکٹس ہیں، یہ جو بگس جو ہوتے ہیں، یہ کونوں خدروں میں چھپے ہوتے ہیں، اور کونوں خدروں میں ان کی ایک بڑی تعداد آپ کو یہ ملے گی. اکثر سافٹ ویئر ڈیفیکٹس ان اسٹرکچرل بریک پوائنٹس پہ آپ کو نظر آئیں گے، جہاں پر آپ کو باؤنڈریز آپ کی کسی اسٹرکچرس کی ہیں. بالکل اسی طریقے سے پچھلی بار میں نے انالوجی دی تھی کہ اگر کسی کمرے میں جب آپ دیکھیں تو جہاں پر دو دیواریں ملتی ہوں، جو کونا بنتا ہو، وہاں پر آپ کو عام طور پہ مٹی زیادہ ملے گی بنسبت اس کے کہ باقی جو کمرہ جو آپ کو ہوگا، تو وہ کونے میں چیزیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. جہاں پر جو چیزیں جو مل رہی ہوں، جوائنٹس بن رہے ہوں، کونے بن رہے ہوں، وہاں پر ہی چیز کو ٹوٹنے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو یہی سافٹ ویئر کے حوالے سے بھی یہی بات، یہی انالوجی آپ کے ذہن میں رہے. تو یہ جو اسٹرکچرل ٹیسٹنگ جو ہے یہ ہمیں وہ کونے کھدرے آئیڈینٹیفائی کرنے میں ہیلپ کرتی ہے. ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اسٹرکچر میں، اس سافٹ ویئر میں کونے کدھر ہیں، جوائنٹس کدھر ہیں، کہاں پر چیزیں بریک ہو سکتی ہیں، کہاں پر ہمیں زیادہ چانسز ہیں کوئی ڈیفیکٹ آئیڈینٹیفائی کرنے کے، ملنے کے. اس حوالے سے اسٹرکچرل ٹیسٹنگ کے حوالے سے جو پہلی چیز جو ہم نے دیکھی وہ یہ تھی کہ آپ کا جو اسٹرکچر جو ہے سافٹ ویئر کا، اس کو کیسے ڈرا کیا جائے، کیسے اس کو پریزنٹ کیا جائے. اس اسٹرکچر کو پریزنٹ کرنے کے لیے جو ٹول یا جو ٹیکنیک جو یوز ہوتی ہے اس کو ہم فلو گراف کا نام دیتے ہیں. فلو گراف میں بیسیکلی دیر آر 4 ڈفرنٹ ٹائپس آف اسٹرکچر دیٹ وی ول ڈرا. ایک آپ کا سیکوینس جس میں ایک نوڈ سے دوسرے نوڈ پہ آپ کا کنٹرول جا رہا ہو. بیسیکلی سیکوینس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی 50 اسٹیٹمنٹس ایسی ہیں، 10 اسٹیٹمنٹس ایسی ہیں، یا جتنی مرضی اسٹیٹمنٹس ایسی ہیں جس میں کنٹرول بریک نہیں ہو رہا، کنٹرول ڈفرینٹ پیتھس آپ کے نہیں بن رہے، ڈفرینٹ ڈیسیژن پوائنٹس آپ کے پاس نہیں ہیں، تو وہ سارے کے سارے اسٹیٹمنٹس وہ ایک نوڈ میں ہم لمپ کر دیں گے، اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ ایک نوڈ جو ہے یہ ایک سیکوینشل ایکٹیویٹی کو یہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے. تو ایک سیکوینس ہے، فرام ون نوڈ ٹو دی ادر، ایک سیکوینس میں آپ جا رہے ہیں. پھر ہمارے پاس ڈیسیژن کی 2 قسمیں تھیں، اف اور سوئچ اسٹیٹمنٹ یا کیس اسٹیٹمنٹ. اف کے کیس میں وی ہیڈ 2 ڈفرینٹ پیتھس، ایک جہاں پر وہ کنڈیشن ٹرو ہے، دوسرا جہاں پر وہ کنڈیشن فالس ہے. اور سوئچ کے کیس میں وین وی ہیو اے نمبر آف کیسز، تو وہ نمبر آف پیتھس ہمارے پاس وہ بن جاتے ہیں. اور تیسری ہمارے پاس لوپ تھی. لوپ کے کیس میں، وائل کے کیس میں کیا ہے کہ آپ کا کنٹرول کتنی بار، جب تک وہ لوپ کا کنڈیشن جو ہے فیل نہیں ہوتی، وہ اس میں اٹریٹ کرتا رہے گا. تو اینڈ پہ جا کے آپ واپس پہلے اس پہ واپس آ جائیں گے، اور پھر جب وہ کنڈیشن فیل ہو جائے گی تو دین یو ول گیٹ آؤٹ آف دیٹ لوپ، اور اس سے باہر نکل جائیں گے. تو یہ بیسیکلی 4 اسٹرکچرز ہیں جن کو ہم یوز کرتے ہوئے کسی بھی پروگرام کا فلو گراف بناتے ہیں. اس فلو گراف میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ فرام ون فنکشن ٹو دی ادر فنکشن جو کال ہوتی ہے، ہم دوسرے فنکشن کو وہاں پر نہیں دکھاتے، ہم صرف اس کو ایک سٹیپ کے طور پہ، ایک سیکوینشل سٹیپ کے طور پہ ہم ٹریٹ کرتے ہیں، اور ہمارا انالیسس صرف اس ایک فنکشن یا اس اسٹرکچر تک محدود ہوگا. اس اسٹرکچر چارٹ یا فلو گراف جو ہمارے پاس جو ہے، اس سے ہمیں اسٹرکچرل ٹیسٹنگ میں بڑی مدد ملتی ہے. تو اب ہم آج جس چیز کو دیکھیں گے وہ یہ دیکھیں گے کہ ہم ان فلو گرافس کو اسٹرکچرل یا وائٹ باکس ٹیسٹنگ میں کس طریقے سے ہم استعمال کریں. یہ جو اسٹرکچرز جو ہیں، یہ ہم نے پیچھے جو ہم نے ذکر کیا کہ 4 ڈفرینٹ طرح کے ہمارے پاس نوڈز یا ان کی مختلف چیزیں کنٹرول کے ہمارے پاس ہیں. ایک سیکوینس، اف اسٹیٹمنٹ، کیس اسٹیٹمنٹ اور وائل لوپ. تو جب ہم اس طرح کے اسٹرکچر کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے 3 ڈفرینٹ طرح کی چیزیں آتی ہیں جس کو ہمیں کور کرنے کی ضرورت ہے، یا جس کو ہمیں اینالائز کرنے کی ضرورت ہے، یا ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس اسٹیٹمنٹ ہے. ہمارا پروگرام جو ہے، اس پروگرام میں وی ہیو اے نمبر آف اسٹیٹمنٹس. نمبر آف اسٹیٹمنٹس کیا ہیں؟ نمبر آف اسٹیٹمنٹس، اسٹیٹمنٹ 1، اسٹیٹمنٹ 2، A از اکول ٹو B اینڈ دین B از اکول ٹو C+D، اس طرح کی آل دی اسٹیٹمنٹس. سو پہلا جو ہمارا کوریج کا میجر ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم جو ٹیسٹ لکھ رہے ہیں،
جو ٹیسٹ کر رہے ہیں ان ٹیسٹ سے کیا یہ پورا پروگرام جو ہے یہ ایگزیکیوٹ ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کم از کم ایک بار ہر اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ ہو گئی ہے, کوئی اسٹیٹمنٹ ایسی تو نہیں رہ گئی جو ایگزیکیوٹ ہونے سے باقی رہ گئی ہو اور ہم نے ایسا ٹیسٹ نہ لکھا ہو جو اس اسٹیٹمنٹ کو ایگزیکیوٹ کرے گا. بیسیکلی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے پروگرام کو کمپلیٹلی ہم نے چلا کے دیکھ لیا, اس کی تمام اسٹیٹمنٹس کو ایگزیکیوٹ کر لیا اور کم از کم ایک لیول کی ہمیں سیٹسفیکشن ہو گئی, ایک لیول کی کوریج ہمیں مل گئی کہ یہ جو ٹیسٹ کیسز جو ہم نے ڈیزائن کیے تھے انہوں نے تمام اسٹیٹمنٹس کو ایگزیکیوٹ کر لیا, پورا پروگرام چل گیا. دی سیکنڈ ٹائپ آف کوریج دیٹ وی ول لک فار از کالڈ برانچ کوریج. برانچ کوریج کیا ہے؟ برانچ کوریج یہ ہے کہ جب آپ کے پاس مختلف اسٹیٹمنٹس ہیں, وہاں پر اف کنڈیشن ہے, کیس کی کنڈیشن ہے, یا کہیں اور ایسی جگہ جہاں پر آپ ایک جگہ سے ڈیسیژن پوائنٹس آپ کے بن رہے ہیں, برانچز نکل رہی ہیں. ان برانچ کوریجز کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ نے ٹیسٹ کیسز ایسے لکھ لیے ہیں جو مختلف برانچ کی کنڈیشنز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. دونوں کنڈیشنز کو, اگر اف کی اسٹیٹمنٹ ہے جو آپ کا اف کے کیس میں جہاں پر کنٹرول جائے گا اور جہاں پر کنٹرول ایلس کے کیس میں جائے گا, کیا آپ نے ان دونوں کو آپ نے ٹیسٹ کر لیا ہے اس سلسلے میں بھی. سو بیسیکلی یہ جو ڈیسیژن پوائنٹس جو ہیں یہ کیا چیز ہے؟ یہ آپ کے لاجک کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کیسے آپ کا کنٹرول فلو کر رہا ہے, کیسے آپ نے پورا آپ کا الگورتھم کیسے لکھا ہوا ہے. تو کیا ہم نے وہ سارے ڈیسیژن پوائنٹس جو ہم نے بنائے تھے ان پورے ڈیسیژن پوائنٹس کو اس طریقے سے ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہے کہ کیوں ہم نے یہ ڈیسیژن کیا کہ کنٹرول ادھر سے ادھر جا سکتا ہے, یا کیوں ہم نے یہ ڈیسیژن کیا کہ کنٹرول ادھر سے ادھر جا سکتا ہے. آل دوز برانچز ہیو بین ٹیسٹڈ اور ناٹ, اور بیسیکلی دیٹ از دی سیکنڈ لیول آف کوریج. اور تیسرا لیول آف کوریج جو ایک کمپریہنسو لیول آف کوریج کہلاتا ہے, دیٹ از کالڈ پاتھ کوریج. پاتھ کوریج کیا چیز ہے؟ پاتھ کوریج اس چیز کا نام ہے فرام ان پٹ ٹو آؤٹ پٹ. جو بھی آپ کو یونیک طریقہ ملے ان پٹ سے آؤٹ پٹ جانے کا, دیٹ از کالڈ اے پیتھ. تو کیا ہم پورے پیتھ جو سافٹ ویئر ان پٹ سے لے کے آؤٹ پٹ تک جتنے بھی ڈفرینٹ پیتھس ہیں, and I'll talk about these paths. This is a slightly more difficult concept than the branch coverage and statement coverage. We will talk about these paths. So کیا یہ تمام جو different paths ہیں ان پٹ سے لے کے آؤٹ پٹ تک, کیا ہم نے ان تمام different paths کو ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہے؟ اور اگر ہم ان all different paths کو ٹیسٹ کر لیں تو that means کہ ہماری پروگرام کی کوریج کمپلیٹ ہے from a structural point of view. So یہ تین بیسک ایلیمنٹس ہیں, تین بیسک کمپوننٹس ہیں, اسٹیٹمنٹ کوریج, برانچ کوریج اینڈ پیتھ کوریج. ان تین چیزوں کو ذرا دیکھتے ہیں. ذرا ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل سے I'll try to explain کہ اس میں اسٹیٹمنٹ کوریج کا کیا مطلب ہے, پاتھ کوریج کا کیا مطلب ہے اور برانچ کوریج کا کیا مطلب ہے. تو ذرا سلائڈ پہ چلتے ہیں. یہ ایک چھوٹا سا پروگرام سیگمنٹ ہے جس میں تین اسٹیٹمنٹ ہے. پہلی اسٹیٹمنٹ if A is equal to B, اس کے بعد in that case we say C is equal to D, اور پھر if اسٹیٹمنٹ کے بعد جو تیسری اسٹیٹمنٹ ہے اس میں ہم A کو انکریمنٹ کر رہے ہیں A++. سو یہ بیسیکلی یہ تین اسٹیٹمنٹس ہیں. ان تین اسٹیٹمنٹس کا اگر میں یہ فلو گراف بناؤں تو یہ فلو گراف کچھ اس طریقے سے بنے گا کہ فرام اسٹیٹمنٹ نمبر 1 آئی کین گو ٹو اسٹیٹمنٹ نمبر 2 اور اسٹیٹمنٹ نمبر 3, اینڈ فرام اسٹیٹمنٹ نمبر 2 آئی گو ٹو اسٹیٹمنٹ نمبر 3. سو یہ بیسیکلی تین نوڈ کا میرا گراف بنا, بڑا سمپل سا گراف. اس میں ایک ایف اسٹیٹمنٹ ہے, اس میں کوئی ایلس پارٹ نہیں ہے, اس وجہ سے میں 1 سے 3 پہ ڈائریکٹلی جا رہا ہوں. اب ذرا اسٹیٹمنٹ کوریج کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں. ایک میں کوئی ٹیسٹ کیسز میں لکھنا چاہتا ہوں جس میں میں یہ گارنٹی کر سکوں کہ میں نے اس پروگرام سیگمنٹ کی جتنی اسٹیٹمنٹس تھیں وہ تمام کی تمام میں نے ایگزیکیوٹ کر لی ہیں, تو میری اسٹیٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے کوریج کمپلیٹ ہو گئی ہے. In that particular case, all I need is one test case to cover all three statements. اور وہ ٹیسٹ کیس کیا ہے؟ فار ایگزامپل if I can give these two values A equal to 1 and B equal to 1, یہ میرے ٹیسٹ کیس میں A اور B کی ویلیوز ہیں. جب یہ ویلیوز اس کو ملیں گی تو since this statement number 1 if A is equal to B, this will result in true. تو جب یہ true کے کیس ہوگا تو یہ it will go to statement number 2. اسٹیٹمنٹ نمبر 2 ایگزیکیوٹ ہوگی, پھر اس کے بعد اسٹیٹمنٹ نمبر 3 ایگزیکیوٹ ہوگی.
تو ایک ٹیسٹ کیس جس میں میں نے اے کی ویلیو 1 دی اور بی کی ویلیو 1 دی، اس کے نتیجے میں میرے تینوں اسٹیٹمنٹس میری جو ہیں وہ ایگزیکیوٹ ہو گئیں، تو میری اسٹیٹمنٹ کوریج اس پروگرام سیگمنٹ کی کمپلیٹ ہو گئی صرف ایک ٹیسٹ کیس سے۔ اب ذرا دوسرا دیکھتے ہیں کیس جس میں برانچ کوریج کی میں بات کرتا ہوں۔ برانچ کوریج کا کیا مطلب ہے کہ ہم ان تمام برانچز کی ہم بات کریں گے جو مختلف ڈیسیجن پوائنٹس پہ ہیں، اور ہم دیکھیں گے کہ ان برانچز کو الگ الگ ٹیسٹ کیا جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا، وہ ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ہمارے پاس پیتھ بن رہے ہیں کہ نہیں بن رہے۔ تو یہ ہمارا ڈیسیجن پوائنٹ جو ہے وہ ہے اسٹیٹمنٹ نمبر 1 پہ۔ ونس اگین وی لک ایٹ دس فلو گراف۔ اسٹیٹمنٹ نمبر 1 پہ جب ہمارا ڈیسیجن پوائنٹ ہے تو یہاں پر ہمارے پاس دو ڈفرینٹ برانچز ہیں، فرام 1 to 2 اینڈ فرام 1 to 3۔ تو ان دو برانچز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس دو ڈفرینٹ ٹیسٹ کیسز کا ہونا ضروری ہے۔ یہ دو ڈفرینٹ ٹیسٹ کیسز کیا ہو سکتے ہیں؟ ایک وہ پہلے والا وہی ٹیسٹ کیس A = 1 and B = 1، ان دیٹ کیس وی ول گو فرام 1 to 2 اینڈ دین فرام 2 to 3۔ اور دوسرا ٹیسٹ کیس وی کین ہیو 2A and B with different values A = 1 and B = 2۔ ان دیٹ کیس یہ اسٹیٹمنٹ نمبر 1 اس کا ریزلٹ فالس آئے گا۔ جب اس کا ریزلٹ فالس آئے گا تو وی ول گو ٹو اسٹیٹمنٹ نمبر 3۔ سو وی ول بیسکلی سے کہ وی ہیو ٹیسٹڈ دی سیکنڈ برانچ، اور اس طریقے سے یہ دو ٹیسٹ کیسز کے ساتھ ہماری برانچ کوریج کمپلیٹ ہو گئی۔ اسی پروگرام سیگمنٹ کو چھوٹے سے کو دیکھتے ہوئے جب ہم اس کی پیتھ کوریج کی بات کرتے ہیں فرام ان پٹ ٹو آؤٹ پٹ، اور اگر ہم کہیں کہ ان پٹ اسٹیٹمنٹ نمبر 1 پہ ہے اور آؤٹ پٹ اسٹیٹمنٹ نمبر 3 پہ ہے، تو یہ جو ہے ان پٹ اور آؤٹ پٹ، اس میں پیتھس اور برانچز میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ جو ہمارے پاس دو پیتھس ہیں فرام 1 to 2 to 3 اور دوسرا پیتھ فرام 1 to 3 ہے، تو یہ دو مختلف پیتھس ہیں۔ ان دو مختلف پیتھس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے ہمیں وہی ٹیسٹ کیسز کافی ہوں گے جو ہم نے برانچ کوریج کے لیے جو ہم نے ضروری سمجھے تھے، اور اس طریقے سے یہ جو ہمارے دو ٹیسٹ کیسز سے ہم نے اس کی پیتھ کوریج بھی اس پرٹیکولر پروگرام سیگمنٹ کی ہم نے کر لی۔ سو اس چھوٹی سی ایگزامپل سے آئی ٹرائی ٹو ایکسپلین کہ اسٹیٹمنٹ کوریج، برانچ کوریج اور پیتھ کوریج کیا چیز ہے۔ یہ چیز امپورٹنٹ ہے آپ کو یاد رکھنی اور سمجھنی کہ بعض اوقات جو آپ کی برانچ کوریج ہے، جو آپ کی جو اسٹیٹمنٹ کوریج ہے، وہی آپ کی برانچ کوریج ہو اور وہی آپ کی پیتھ کوریج ہو۔ یہ کون سی ایگزامپلس ہیں؟ یہ اگر آپ کا ایک بیسکلی بالکل سیکوینشل پروگرام ہوگا تو اس میں جو آپ کی اسٹیٹمنٹ کوریج ہوگی وہی آپ کی برانچ کوریج ہوگی، بیکاز دیر آر نو ادر برانچز، صرف ایک ہی برانچ ہے، اور وہی آپ کی پیتھ کوریج ہوگی۔ اور اگر لیٹس سے کہ اسی ایگزامپل میں اس کو ایلس پارٹ اگر ڈال دیتا تو میرے پاس 1 سے دو مختلف برانچز نکل رہی ہوتی، ایک 2 کی طرف اور ایک 3 کی طرف، اور دونوں پھر آگے کنورج ہو رہی ہیں نمبر 4 پہ جو اف اسٹیٹمنٹ کے اینڈ پہ ہے۔ تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس کیا ہوتا کہ میری جو ایک اسٹیٹمنٹ، ایک ٹیسٹ کیس سے دو مختلف برانچز میری ٹیسٹ نہیں ہو سکتی، بیکاز دیر آر ڈفرنٹ سیٹس آف اسٹیٹمنٹس ان دوز برانچز جو میوچلی ایکسکلوسو برانچز ہیں۔ یہ پہلے کیس میں یہ برانچز میوچلی ایکسکلوسو نہیں تھیں بیکاز دیر واز نو ایلس پارٹ۔ تو جب میوچلی ایکسکلوسو برانچز ہوں گی تو میری جو اسٹیٹمنٹ کوریج جو ہوگی وہی میری برانچ کوریج بن جائے گی۔ سو یہ ذرا تھوڑی سی چھوٹا سا نقطہ تھا جو آپ کو بتانا ضروری سمجھتا تھا۔ بہرحال ایک چیز جس کی ہم یہاں پر وضاحت نہیں کر پائے اور جو ایکسپلین نہیں ہوئی وہ یہ ہے کہ وٹ از دا ڈفرنس بٹوین برانچ کوریج اینڈ پیتھ کوریج۔ یہ جو پیتھ کوریج جو ہے یہ ایکچولی جب لوپس ہمارے پاس ہوتی ہیں تو ان لوپس کے نتیجے میں ڈفرینٹ پیتھ سامنے آتے ہیں۔ یہ پیتھ کوریج کو ذرا تھوڑا سا میں لوپس کے ساتھ ذرا ایکسپلین دوبارہ کرنے کی کوشش کروں گا ڈیٹیل میں، بیکاز دس از اے ویری امپورٹنٹ، ویری سگنیفیکنٹ کانسیپٹ۔ مختلف لوپس میں جب ایک بار لوپ چلے گی تو آپ ایک سیٹ آف اسٹیٹمنٹس آپ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں، دوسری بار جب آپ لوپ چلائیں گے تو دوسرا سیٹ آف اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ آپ کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے مختلف بار جب آپ لوپ چلائیں گے تو ڈفرنٹ سیٹس آف اسٹیٹمنٹس آپ ایگزیکیوٹ کرنے سے جو ٹوٹل نمبر آف اسٹیٹمنٹس یا سیکوینس آف اسٹیٹمنٹ جو ان پٹ سے لے کے آؤٹ پٹ تک جو بنتی ہے وہ لوپس کے ذریعے کنٹرول ہوتی ہے، اور یہی مختلف پیتھس کو جنم دیتی ہے۔ میں ایگزامپل دکھاتا ہوں آپ کو۔ ایک چھوٹی سی فار لوپ ہے، چھوٹی سی وائل لوپ ہے جس میں یہ اس طریقے سے، پہلے تو ہم اس کا اسٹرکچر دیکھیں گے، پھر ہم ذرا اس کے پیتھ دیکھیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ پیتھ کوریج میں
what are the issues, اور پھر ہم کیا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں. یہ ایک چھوٹی سی فار لوپ ہے جس میں آپ کی آئی کی ویلیو فرام 0 to n-1 ہوگی انکریمنٹ. جب آئی کی ویلیو n تک پہنچ جائے گی اس وقت یہ فار لوپ ختم ہو جائے گی. فار لوپ کے اندر if اسٹیٹمنٹ ہے تو if this condition is true آپ یہ سیکنڈ اسٹیٹمنٹ یا سیکنڈ سیٹ آف اسٹیٹمنٹس آپ ایگزیکیوٹ کریں گے. if this condition is false you would go to that else part اور یہ تھرڈ سیٹ آف اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کریں گے. اس کے بعد یہ if کنڈیشن سے باہر آ کے there is something تو یہ فورتھ سیٹ آف اسٹیٹمنٹ ایگزیکیوٹ کریں گے. فورتھ سیٹ آف اسٹیٹمنٹ since this is end of for loop تو یہاں سے کنٹرول goes back to this start of for loop. تو یہاں سے 4 سے 1 پہ آپ چلے گئے اور جب یہ for loop ختم ہو گئی تو پھر آپ اس کو 5 پہ آپ اس کو لے آئیں گے تو کنٹرول کو. سو بیسیکلی یہ ایک بڑا سمپل سا اسٹرکچر جو ہے جس میں ایک فار لوپ اور ایک اس میں اف کنڈیشن. اب اس چیز کو ذرا اینالائز کرتے ہیں, ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں ڈفرینٹ پیتھس کون کون سے بنتے ہیں. ذرا پیتھس اگر میرے پاس n کی ویلیو 0 ہو تو اونلی پیتھ دیٹ آئی وڈ ہیو از فرام 1 to 5 بیکاز یہ لوپ کے اندر جائے گا ہی نہیں اور پھر آپ کی وہ کنڈیشنل پیتھ جو ہے برانچ جو ہے وہ آپ کی اس میں ایکسرسائز ہوگی نہیں. اگر n کی ویلیو 1 ہو تو یہ لوپ میں جو اندر چلا جائے گا اینڈ اندر جانے میں n کی ویلیو جب 1 ہوگی تو دیر آر 2 ڈفرنٹ پیتھس دیٹ یو کین ہیو. ایک پیتھ ہے فرام 1 to 2 to 4 to 1 to 5. ایک بار لوپ چلی 1 پہ واپس آیا تو پھر اس کے بعد کنٹرول 5 پہ چلا گیا. اور دوسرا پیتھ جو پاسبل ہے وہ یہ ہے فرام 1 to 3 to 4 اینڈ دین بیک ٹو 1 اینڈ دین کیونکہ n کی ویلیو اب صرف ایک ہی تھی تو دوسری بار لوپ کے اندر نہیں جائے گا, دین اٹ گوز بیک ٹو 5. سو بیسیکلی دیر آر 2 ڈفرنٹ پیتھس. اب n کی ویلیو اگر 2 ہو تو پھر دیکھتے ہیں کتنے پیتھ بنتے ہیں. دی فرسٹ پیتھ کوڈ بی پہلی اٹریشن میں فرام 1 to 2 to 4 دین بیک ٹو 1, اس کے بعد دوسری اٹریشن شروع ہوئی پھر 1 سے 2 پھر 4 اینڈ دین بیک ٹو 1 اینڈ دین کیونکہ دوسری اٹریشن ختم ہو گئی n کی ویلیو 2 تھی دین اٹ گوز ٹو 5. سو پہلا پیتھ ہمارا کیا بنا 1 2 4 1 2 4 1 اینڈ 5. اب دوسرا پاسبل پیتھ اس میں کیا ہے, وہ پیتھ اس میں ہے فرام 1 to 2 to 4 to 1. اب اس کیس میں وی کین ٹیک دی سیکنڈ برانچ یا دوسری سائڈ برانچ اس کی اف اسٹیٹمنٹ کی جو ایلس والا پارٹ ہے. In that case from 1 to 5 to 4 and then back to 1 and then کیونکہ n کی ویلیو 2 تھی تو تیسری بار لوپ میں اٹریشن میں اندر نہیں جائیں گے تو یہاں سے واپس 5 پہ 1 سے 5 پہ. سو دوسرا جو ہمارے پاس پیتھ بنا 1 2 4 1 3 4 1 5. اور اس میں کون سے پیتھس پاسبل ہیں؟ اوکے لیٹس لک ایٹ اٹ. پہلے کیس میں ہم نے جو لیفٹ والی برانچ تھی جس میں اف کنڈیشن میں جو کنڈیشن ٹرو تھی وہ والا ہم نے پہلے فالو کیا. اب ہو سکتا ہے کہ جب پہلی بار ہم اس میں لوپ میں انٹر ہوں تو وہ ایلس والا پارٹ ہم لیں. ان دیٹ کیس دی پیتھ دیٹ وی ول ہیو فرام ان پٹ ٹو آؤٹ پٹ دیٹ از فرام 1 to 5 دیٹ ول بی 1 3 4 1 2 4 1 5. تو پہلے کیس میں پہلی اٹریشن میں ہم نے رائٹ سائڈ والی برانچ لی اور دوسری اٹریشن میں ہم نے لیفٹ سائڈ والی برانچ لی. اور اسی طریقے سے اگر دونوں اٹریشن میں ہم رائٹ سائڈ والی برانچ لیں تو ہمارا جو پیتھ جو ہے وہ اس طریقے سے بنے گا 1 3 4 1 3 4 1 اینڈ 5. سو بیسیکلی یہ دو اٹریشنس میں یہ ہمارے پاس یہ 4 مختلف پیتھس بن گئے. تو اگر میں ان کی ٹوٹل نمبر آف پیتھس کو اگر میں دیکھوں جو میرے پاس ہیں جبکہ n کی ویلیو 2 سے زیادہ نہ ہو تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس میرے پاس اگر n کی ویلیو 0 ہے تو ایک پیتھ, n کی ویلیو 1 ہے تو 2 پیتھ, n کی ویلیو 2 ہے تو 4 پاتھ. بیسیکلی اگر آپ اس چیز کو ذرا غور کریں تو کیونکہ اس میں ہر بار لوپ کے اندر آپ کے پاس 2 چوائسیز ہیں تو اگر آپ اس کو n بار اٹریٹ کریں گے اس میں تو ٹوٹل نمبر آف پیتھس پاسبل پیتھس دیٹ یو ہیو از 2 to power n. اور 2 to power n یہ کتنا بڑا نمبر ہے؟ اگر ہماری n کی ویلیو 20 ہو, صرف 20 بار اس کو اٹریٹ کرنا ہو
تو ٹوٹل نمبر آف پیتھ 1 ملین سے زیادہ بنیں گے. دس از اے نمبر بگر دین 1 ملین. 10 لاکھ سے زیادہ ڈفرینٹ پیتھ ہیں, جبکہ n کی ویلیو صرف 20 ہے اور بیچ میں صرف ایک برانچ ہے. بہت چھوٹی سی یہ لوپ ہے. تو اس سے آپ ذرا دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ڈفرینٹ پیتھس آر پاسبل ان اے ویری سمپل پروگرام. سو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑے سمپل سے پروگرام میں تھوڑی سی اٹریشنس کے ساتھ فار اے ویلیو آف n equal to 20 only you have a large number of paths. اور یہ جو ہی n کی ویلیو اگر 30 ہو جائے تو ان دیٹ پرٹیکولر کیس یہ کتنے آپ کے پاس ٹوٹل نمبر آف پیتھس بنیں گے؟ 2 to power 30 is how much? is greater than 1 trillion. 1 billion. ایک جو آپ کی یہ لوپ ہے اس میں صرف آپ کے پاس ایک if اسٹیٹمنٹ ہے, اور جب آپ 30 بار اس لوپ کو اٹریٹ کرتے ہیں تو 1 بلین آپ کو یہ ڈفرینٹ پیتھس آپ کو یہ چیز دے گی. تو دس بیکمس ویری ویری ڈیفیکلٹ, ایک بہت زیادہ یہ کمپلیکس پرابلم کی صورت میں سامنے آتی ہے. آبویسلی یو کین ناٹ ہیو ٹیسٹ کیسز, انف ٹیسٹ کیسز ٹو ٹیسٹ لیٹس سے اے بلین ڈفرینٹ پیتھس. تو یہ چیز ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. سو ہم کیا کریں؟ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ لوپ کو 1-2 بار ہم ٹیسٹ کر لیں. 1-2 بار ٹیسٹ کرنے سے یعنی کہ ہمارا کانفیڈنس لیول اس میں انکریز ہو جائے گا. تو کیا ہم مختلف لوپس کو 1-2 بار بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ یہ میں ایک اور آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ان دس پرٹیکولر کیس دس از اے ہائپوتھیٹیکل کائنڈ آف پروگرام سیگمنٹ, جس میں صرف میں آپ کو ایک چھوٹا سا اس کا فلو گراف ہی دکھاؤں گا. میں آپ کو پروگرام سیگمنٹ نہیں دکھاؤں گا, میں اس کو اینالائز بھی نہیں کروں گا, لیکن صرف اس فلو گراف کو دیکھیے اور پھر میں تھوڑی سی اس پہ گفتگو کروں گا. یہ جو ہے یہ ایک بڑا سمپل سا فلو گراف ہے. اس فلو گراف میں آپ کو شاید نظر آ رہا ہو کہ بیسکلی دیر آر 2 لوپس, ایک کے اندر دوسری ایمبیڈڈ لوپس ہیں, اور یہ جو لیفٹ سائڈ پہ جو ایروز دے گو بیک ٹو سم پریویس نوڈس دے سگنیفائی دوز لوپس. اندر والی لوپ میں دیر آر بیسکلی 2 if اسٹیٹمنٹس ون آفٹر دی ادر. یہ 2 آپ کو سیٹ آف برانچز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. اور دوسری جو لوپ ہے جب اس سے آپ ایگزٹ کرتے ہیں دین اگین دیر از اے برانچ, اور اس کے بعد یہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے, یہ سیگمنٹ ختم ہو جاتا ہے. سو بیسکلی یہ سیگمنٹ ہے جس میں 2 لوپس ہیں, نیسٹڈ لوپس. ان نیسٹڈ لوپ میں اندر والی لوپ کے اندر 2 برانچز ہیں اور پھر ایک برانچ باہر ہے. I will not go into the analysis of this thing, but all I can tell you at this point in time, because اس کا انالیسس تھوڑا سا کمپلیکس ہو جاتا ہے, کہ اگر میں اس کو لمٹ کر دوں کہ میری کوئی بھی لوپ 2 بار سے زیادہ نہیں چلے گی, اندر والی لوپ اور باہر والی لوپ دونوں کوئی بھی 2 بار سے زیادہ نہیں چلے گی, تو کین یو گیس ہاؤ مینی ڈفرینٹ پیتھس کین آئی ہیو ان دس سمپل فلو گراف؟ ذرا اس پہ غور کریں. سو اس پروگرام کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اس میں 10 ڈفرینٹ پیتھس ہیں ود دیٹ کنڈیشن کہ کوئی لوپ یا اندر والی اور باہر والی دونوں میں سے کوئی بھی 2 بار سے زیادہ نہیں چلتی؟ تو کتنے پیتھس ہیں؟ 10, 20, 50, 100؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ ذرا سوچ سکتے ہیں آپ اس کے بارے میں. ذرا اس کے بارے میں اس کو دیکھیں. بظاہر یہ بڑا سمپل سا پروگرام لگتا ہے, بڑا سمپل سا یہ سیگمنٹ لگتا ہے, کچھ اس میں مشکل نہیں لگتی, صرف 2 لوپس ہیں اور 3 if اسٹیٹمنٹس ہیں. انفارچونیٹلی اگر آپ اس کو غور سے آپ اس کو اینالائز کریں, کاغذ پینسل کے ساتھ ذرا بیٹھ کے کافی ڈیٹیل میں اس کو انالیسس کریں اس کا, میرا خیال ہے دس از اے گڈ ایکسرسائز. آپ کی ڈسکریٹ میتھمیٹکس کے حوالے سے بھی اگر آپ کو موقع ملے تو کوشش کیجیے گا اس کو کرنے کا. اس چھوٹے سے سمپل پروگرام میں جس میں صرف 2 لوپس ہیں, نیسٹڈ لوپس, اور 3 if اسٹیٹمنٹس ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی لوپ 2 بار سے زیادہ نہیں چلے گی, اس میں 1852 ڈفرینٹ پیتھس ہیں, 1852 ڈفرینٹ پیتھس فار دس ویری سمپل اسٹریٹ فارورڈ پروگرام, ناٹ اے ویری کمپلیکس کائنڈ آف پروگرام. اس سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے ڈفرینٹ پیتھس پاسبل ہو جاتے ہیں جب لوپس بیچ میں کسی پروگرام میں آ جاتی ہیں. تو اس سے آپ نے دیکھا کہ جب جس پروگرام میں لوپس آ جائیں
اور چاہے ہم ان لوپس کو تھوڑا سا کنٹرول بھی کر لیں کہ بہت زیادہ بار یہ لوپس نہیں چلیں گی اور بیچ میں کچھ تھوڑی سی کنڈیشنل قسم کی اسٹیٹمنٹس ہوں، تو بڑا جلدی ایکسپونینشلی نمبر آف پیتھس گرو کر جاتے ہیں، بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اس وجہ سے کمپلیٹ پیتھ کوریج، ایون لمیٹڈ پیتھ کوریج از ناٹ پاسبل. ہم اس کو 2-3 ایٹریشن تک بھی اس کو کر کے ہم اس کو اتنے ٹیسٹ کیسز ہم نہیں کر سکتے. اگر اس چھوٹے سے پروگرام کو اگر میں ٹیسٹ کرتے وقت جس طریقے سے میں نے کہا کہ 2 اس میں لوپس ہیں اور 3 اس میں کنڈیشن ہیں، اور صرف میں لوپ کو کنٹرول کر رہا ہوں کہ یہ اس میں 2 سے زیادہ کوئی ایک لوپ نہیں چلے گی ایک بار میں، تو اس کا مطلب ہے کہ اندر والی لوپ جو ہے میکسیمم 4 بار چل سکتی ہے، کیونکہ باہر والی لوپ اگر 2 بار چلے گی اور ہر ایٹریشن میں اندر والی لوپ اگر 2 بار چلے گی تو اندر والی لوپ میکسیمم جو اندر والا جو کوڈ سیگمنٹ ہے 4 بار ایگزیکیوٹ ہو سکتا ہے. اگر اس چیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے مجھے 1852 ٹیسٹ کیسز ایگزیکیوٹ کرنے پڑیں تو شاید مجھے مہینہ لگ جائے گا صرف اس چھوٹے سے کوڈ سیگمنٹ کو ٹیسٹ کرتے وقت. آبویسلی میرے پاس اتنا ٹائم اور اتنے ریسورسز نہیں ہوں گے کہ میں اس کو اچھے طریقے سے ٹیسٹ کر سکوں. اور پھر ایک اور جو امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر سمجھنی وہ یہ ہے کہ ان 1852 ٹیسٹ کیسز کے باوجود آئی وڈ اسٹل ناٹ بی گارنٹیڈ کہ میں نے اس کو اچھے طریقے سے ٹیسٹ کر لیا ہے. دیر آر انفارچونیٹلی کائنڈ آف کیسز کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک خاص سیکوینس میں یہ چیز چلے کہ باہر والی لوپ 2 بار چلے اور اندر والی لوپ 3 بار چلے، اونلی دین وی ول ہیو دس پرٹیکولر پرابلم. جو اگر دونوں لوپ 2 بار چل رہی ہوں تو آپ کو پرابلم یہ سامنے نظر نہیں آئے گا. یعنی کہ باہر والی لوپ 1 بار چلے، اندر والی 2 بار چلے، پھر سیکنڈ ایٹریشن میں اندر والی لوپ 2 بار چلے، یہ آپ کو پرابلم نظر نہیں آئے گا. وہ پرابلم صرف اس وقت نظر آئے گا جب آپ یہ کہیں کہ جی یہ جب سیکنڈ ایٹریشن میں اندر والی لوپ 3 بار جب چلے گی تو پرابلم ہوگا. اس طرح کے پرابلم کئی بار ہوتے ہیں. میرا پرسنل ایکسپیرینس بھی اس سلسلے میں کچھ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بار جب میں پروگرامنگ میں نے شروع کی تھی تو اس وقت ایک چھوٹا سا پروگرام لکھا تھا جس میں ایک لوپ اس میں تھی، ایرے تھی، اس کو میں کچھ مینیپولیٹ کر رہا تھا. تو جب میں اس کو n کی ویلیو 10 رکھتا تھا، اس کا سائز 10 ہوتا تھا، تو 10 بار ایٹریٹ کرتا تھا تو پروگرام ٹھیک چلتا تھا. جب میں اس کی n کی ویلیو 11 کر دیتا تھا تو پروگرام چلنا بند ہو جاتا تھا. تو اگر میں نے اسے 2 یا 3 بار ٹیسٹ کیا ہوتا تو آبویسلی اٹ وڈ ہیو بین ویری ویری ڈیفیکلٹ فار می ٹو سے کہ بھائی یہ 10 سے 11 جو ہے وہ پروگرام کریش ہو جائے گا. اب سوال یہ ہے کہ میں کتنی بار اس کو ٹیسٹ کروں؟ کیا میں اسے 100 تک n کی ویلیو 100 تک میں نے ٹیسٹ کر لی تو کیا یہ 101 پہ چلے گا؟ آبویسلی دیر از آلویز دس کائنڈ آف ڈاؤٹ کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ یہ ہمیشہ یہ کام کرے گا. تو اس وجہ سے کمپلیٹ پیتھ کوریج از ناٹ پاسبل. اس پیتھ کوریج کو جو ایک سسٹمیٹک طریقے سے آبویسلی جس طریقے سے ہم نے کہا کہ اٹس ناٹ پاسبل، کیسے ہم اکوموڈیٹ کریں اپنے اس میں، تو ایک مکابے صاحب تھے، انہوں نے ایک چیز ڈیفائن کی تھی جس کو ہم سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی کہتے ہیں. یہ سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی کیا ہے؟ سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی اگر آپ کو یاد ہو تو جب میں ایکسیپشن ہینڈلنگ کی بات کر رہا تھا تو اس وقت بھی میں نے سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی کا ذکر کیا تھا کہ ایکسیپشنز کی وجہ سے پروگرام کی کمپلیکسٹی بہت بڑھ جاتی ہے، اور وہاں پر سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی کا ذکر ہوا تھا. بیسکلی سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی کیا ہے؟ سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی ایک میجر ہے، ایک طرح سے آلہ ہے آپ کی پروگرام کی کمپلیکسٹی کو جانچنے کا. اور اس سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی میں دیر آر کپل آف ڈیفینیشنز. لیٹس لک ایٹ دوز ڈیفینیشنز آن دا سلائڈ اینڈ دین آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین دوز ڈیفینیشن اینڈ سے کہ یہ سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی ہم کس طریقے سے اپنے اسٹرکچرل ٹیسٹنگ یا وائٹ باکس ٹیسٹنگ میں یوز کر سکتے ہیں. سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی کے حوالے سے جو سب سے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ڈیفینیشن آف انڈیپینڈنٹ پیتھ. وٹ از این انڈیپینڈنٹ پیتھ؟ An independent path is defined as any path through the program from start to end that introduces at least one new set of processing statements or a new condition. Basically,
یہ یہاں پر کیا بات کی جا رہی ہے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوپ میں بار بار آپ جا رہے ہیں اور اگر آپ ایک ہی چیز کو آپ اسی سیٹ آف اسٹیٹمنٹس کو آپ ایگزیکیوٹ کیے جا رہے ہیں, دیٹ مینس کہ دیٹ ول ناٹ بی ڈفرنٹ انڈیپینڈنٹ پیتھ. اگر آپ نے ایک بار وہ سیٹ آف اسٹیٹمنٹس آپ نے ایگزیکیوٹ کر لی ہے, ایک بار آپ نے وہ برانچ آپ نے لے لی ہے, تو دوبارہ پھر وہی آپ کر رہے ہیں, تو دین دیٹ ول ناٹ بی این انڈیپینڈنٹ پیتھ. سو اٹ بیسکلی کورز اسٹیٹمنٹس اینڈ آل دا برانچز. امپورٹنٹ چیز یاد رکھنے کی کیا ہے کہ دیٹ اٹ انٹروڈیوسز ایٹ لیسٹ ون نیو سیٹ آف پروسیسنگ اسٹیٹمنٹس اور اے نیو کنڈیشن جو پہلے آپ نہیں کر چکے. دوسری سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی کے پوائنٹ آف ویو سے جو امپورٹنٹ بات ہے جو یاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک کوانٹیٹیو میجر ہے آف دی لاجیکل کمپلیکسٹی آف اے پروگرام, اینڈ اٹ ڈیفائنس دا نمبر آف انڈیپینڈنٹ پیتھس ان دی بیسس سیٹ آف اے پروگرام, and basically it provides an upper bound for the number of tests that must be conducted to ensure that all statements and branches have been executed at least once. یہ کیا چیز ہے؟ It is an upper bound. upper bound کا کیا مطلب ہے کہ یہ اس سے زیادہ آپ کو ٹیسٹ کیسز کی ضرورت نہیں ہوگی. جو سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی میں جو نمبر آپ کو جو ملے گا, اگر وہ 10 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اف یو ہیو 10 ٹیسٹ کیسز اور وہ پراپرلی ڈیزائن ٹیسٹ کیسز ہیں, تو پھر آپ کو برانچ اور اسٹیٹمنٹ کوریج جو ہے وہ 10 ٹیسٹ کیسز سے وہ آپ کی کمپلیٹ ہو جائے گی. آپ کو اور زیادہ ٹیسٹ کیسز کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی. ہو سکتا ہے آپ کو کم کی ضرورت ہو, زیادہ کی آپ کو ضرورت نہیں پڑ سکتی. اپر باؤنڈ کا مطلب ہے اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے, اس سے کم ہو سکتے ہیں. میں یہ بات آگے چل کے کروں گا کہ اس سے کم کہاں ہو سکتے ہیں. Cyclomatic complexity C of G for a graph G is defined as C of G is equal to E minus N plus 2, where E is the number of edges and N is the number of nodes in the flow graph G. So اگر آپ کسی بھی فنکشن یا سیگمنٹ کا فلو گراف بنائیں گے تو اس میں کچھ نوڈز ہوں گے, کچھ اس میں ایجز ہیں جو ایک نوڈ کو دوسرے سے کنیکٹ کر رہے ہیں. تو جو سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی ہے, یہ نمبر جو کوانٹیٹیو میجر کا ہم نے بات کی تھی, یہ نمبر آف ایجز مائنس نمبر آف نوڈز پلس 2, یہ جو نمبر جو آپ کو ملے گا, دس از دی سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی آف دیٹ فلو گراف. اینڈ ونس اگین سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی پرووائڈز اس ود این اپر باؤنڈ فار دا نمبر آف انڈیپینڈنٹ پیتھس دیٹ کمپرائز دی بیسس سیٹ. یہ انڈیپینڈنٹ پیتھس جس طریقے سے ہم نے ڈیفائن کیے تھے, یہ نمبر آف انڈیپینڈنٹ پیتھس کو بتاتی ہے کہ آپ کے پاس نمبر آف انڈیپینڈنٹ پیتھس کتنے ہیں. سو بیسکلی سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی, اور مکابے صاحب نے سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی کا جو کانسیپٹ دیا اس میں انڈیپینڈنٹ پیتھس کا کانسیپٹ دیا. بیسکلی دی آئیڈیا از کہ وی کین ناٹ لک ایٹ آل پاسبل ڈفرینٹ پیتھس. سو لیٹس ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی کوئی ایسی چیز جس کو ہم کر سکتے ہیں, ایسی چیز جو فیزیبل ہو. اور فیزیبل کیا چیز ہے؟ اف وی کین لک ایٹ دی انڈیپینڈنٹ پیتھس. اور انڈیپینڈنٹ پیتھس کیا ہیں کہ ہر وہ پیتھ فرام ان پٹ ٹو آؤٹ پٹ جس میں پچھلے کسی پیتھ کے علاوہ کوئی ایکسٹرا سیگمنٹ آپ ایکسرسائز کر رہے ہوں. اگر اسی سیگمنٹ کو آپ دوبارہ بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں, دیٹ وڈ ناٹ بی این انڈیپینڈنٹ پیتھ. وہ پورا سیگمنٹ جو ہے وہ نیا ہونا چاہیے, جس میں کوئی نیا سیگمنٹ ہو, نئی برانچ ہو, وغیرہ وغیرہ. تو اس طریقے سے یہ بیسکلی آپ کو اسٹیٹمنٹ اینڈ برانچ کوریج کے لیے اپر باؤنڈ آپ کو بتاتی ہے کہ کتنے آپ کو ٹیسٹ کیسز چاہیے ہوں گے, زیادہ سے زیادہ, اگر آپ نے وہ ٹیسٹ کیسز پراپرلی ڈیزائن کیے ہیں ٹو کمپلیٹ اسٹیٹمنٹ اینڈ برانچ کوریج. اس میں وہ پیتھ کوریج جس کا پہلے ہم نے ذکر کیا تھا وہ چیز شامل نہیں ہے, لیکن ان پیتھس میں کیونکہ لوپس میں دیر آر آلویز ڈیسیژن پوائنٹس کہ کنڈیشن ٹرو ہونے کے کیس میں آپ نے لوپ کے اندر جانا ہے, فالس کے کیس میں آپ نے اس سے باہر نکل آنا ہے, تو دوز وڈ آلسو بی ٹیسٹڈ. سو بیسکلی ونس یو ہیو دوز ڈیسیژن پوائنٹس, آل دوز سائیکلومیٹرک کمپلیکسٹی وتھ یو, دین یو کین ڈیوائز ٹیسٹ کیسز فار دیٹ. سو اب ہم چلتے ہیں, ذرا دیکھتے ہیں ایک اپنی ایگزامپل کے ذریعے اس کو سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی کو ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں,
اور سمجھتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ پیتھس کیسے بن رہے ہیں. تو آئیں چلتے ہیں یہ ایگزامپل کی طرف. یہ وہی ببل سارٹ کا الگوریتھم ہے جو ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. سو اسی کے لیے لیٹ اس ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی انڈیپینڈنٹ پیتھس. یہ فلو گراف بھی ہم پہلے دیکھ چکے ہیں اسی ببل سارٹ کے الگوریتھم کا، جس میں یہ 6 ڈفرینٹ نوڈز ہیں اور بیچ میں ایک وائل لوپ ہے، اس کے اندر ایک فور لوپ ہے، اور فور لوپ میں دیر از این ایف اسٹیٹمنٹ، اور ایف اسٹیٹمنٹ کا کوئی ایلس پارٹ نہیں ہے. سو وہی بڑا سمپل سا فلو گراف ہمارے سامنے ہے. سو سب سے پہلے تو لیٹ اس ٹرائی ٹو آئیڈینٹیفائی کہ اس میں انڈیپینڈنٹ پیتھس کتنے ہیں. تو یوزنگ آور فارمولا کیا ہے؟ سائیکلومیٹرک کمپلیکسٹی آف a graph of a flow graph is the number of edges minus the number of nodes plus 2. So number of اس میں edges کتنے ہیں؟ ایک edge ہے from 1 to 6, second from 1 to 2, پھر 2 سے 3, 2 سے 4, 4 سے 5, 4 سے 2, 5 سے 1. تو number of edges that we have are 8 and number of nodes that we have، یہ جو گول دائرے آپ کو نظر آ رہے ہیں 6. تو 8 minus 6 plus 2 is equal to 4. The number of independent paths that we have in this program are 4. اب چلیے ذرا دیکھتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ پیتھس ہمارے پاس کون کون سے ہیں. پہلا انڈیپینڈنٹ پیتھ ہے، اگر وہ آپ کی لوپ از سم ہاؤ آلریڈی سارٹیڈ، کی جو ایرے جو ہے ببل سارٹ اس میں جائے نہیں، تو یہ فرام 1 to 6 یو کین گو دیئر. آلدو ان دس پرٹیکولر اگر ہم اس کے پورے لاجک کو فالو کریں تو شاید یہ پیتھ نہ ہو. دس از ناٹ پاسبل کیونکہ اوپر آپ نے اس کی کنڈیشن کو فالس سیٹ کیا ہوا ہے. بٹ اینی وے اگر صرف فلو گراف کو ہم دیکھیں تو دیر از اے پیتھ فرام 1 to 6. دوسرا پیتھ جو ہے یہ ہے فرام 1 to 2 to 3 to 4، 4 کے بعد to 5 to 1 and to 6. یہ ایک ہے کہ ایک بار یہ لوپ فور لوپ کے اندر آیا، ایک بار وائل کے اندر آیا، ایک بار فور کے اندر آیا، اور اس کے بعد یہ 5 سے 1 پہ چلا گیا اور پھر یہ 6 پہ پہنچ گیا. دس از اندر انڈیپینڈنٹ پیتھ. دوسرا پیتھ کیا ہے؟ فرام 1 to 2 to 4. اب یہاں سے 2 سے ہم دوسری برانچ لے رہے ہیں. ریمبر کہ انڈیپینڈنٹ پیتھ کا مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی نیا کوڈ سیگمنٹ یا نئی برانچ ہم اس کو ایکسپلور کریں. سو فرام 1 to 2 to 4، 4 سے 5، 5 سے 1 اینڈ دین 6. اور پھر یہ ہو سکتا ہے کہ فرام 1 to 2 to 4 to 2 to 3 to 4، یہ آپ کی اندر کی جو لوپ جو ہے وہ 2 بار آپ نے چلائی. اینڈ فرام دیئر فرام 4 to 5 to 1 to 6. تو یہ اس طریقے سے یہ آپ کے پاس انڈیپینڈنٹ پیتھ بن گئے. اگر میں لیٹ سے کہ یہ اندر والی لوپ کو میں 3 بار چلاتا ہوں، دیٹ از فرام 1 to 2 to 3 to 4، دین بیک ٹو 2، اس کے بعد فرام 2 to 4، دین بیک ٹو 2، اینڈ دین فرام 2 to 3 to 4. اب یہ 2 to 3 to 4 جو ہے یہ ہم یہ اس لوپ میں ہم دونوں سیگمنٹس کو ہم آئیڈینٹیفائی کر چکے ہیں. دونوں کنڈیشنل برانچز، اس کنڈیشن کے کیس میں جو دونوں برانچز تھے فرام 2 to 3 یا 2 to 4، ہم پچھلی 2 ایٹریشنس میں ان کو پورا کر چکے ہیں. تو اس وجہ سے یہ جو تیسری بار جب ہم اس میں جائیں گے تو وی وڈ ناٹ ہیو اے نیو انڈیپینڈنٹ پیتھ، بیکاز یہ وہی سیگمنٹ کو دوبارہ ایکسرسائز کر رہا ہوگا. سو ان دیٹ پرٹیکولر کیس یہ جو پیتھ جو ابھی ہم نے دیکھا، دس پیتھ از ناٹ این انڈیپینڈنٹ پیتھ in this program segment. So basically یہ جب آپ کے پاس کوئی فلو گراف ہو تو اس فلو گراف پہ you can do this kind of analysis and identify the number of independent paths. اور یہ انڈیپینڈنٹ پیتھس کیا چیز ہیں؟ یہ آپ کو ایک اپر باؤنڈ مہیا کرتے ہیں. یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے اسٹرکچر میں کتنے آپ کو ٹیسٹ کیسز میکسیمم آپ کو لکھنے کی ضرورت ہوگی ٹو ٹیسٹ all your statements and all your branches, to cover all your statements and all your branches. Statement and branch coverage کے لیے کتنے آپ کو میکسیمم نمبر آف ٹیسٹ کیسز آپ کو ضرورت ہوگی. اب یہ اپر باؤنڈ کی ہم نے تھوڑی سی بات کی تھی اور ہم نے یہ انڈیپینڈنٹ پیتھس کی بات بھی کی تھی. اس سلسلے میں
اپر باؤنڈ کا کیا مطلب ہے؟ میکسیمم لمٹ کیا ہے. یہ میکسیمم لمٹ آپ کو کیسے ملتی ہے؟ ایکچولی دیر از اے نمبر وچ از فار لیس دین دس میکسیمم لمٹ, جو نمبر آف ٹیسٹ کیسز ایکچولی آپ کو چاہیے ہوں گے, بیکاز یہ سارے کے سارے انڈیپینڈنٹ پیتھس جو ہیں یہ سارے کے سارے ایسے نہیں ہوتے جو ایگزیکیوٹ کیے جا سکیں. سم آف دیم آر انفیزیبل پیتھس. انفیزیبل پیتھ کون سا ہے؟ ایسا پیتھ فرام ان پٹ ٹو آؤٹ پٹ جو آپ کو فلو گراف میں تو آپ کو نظر آئے, آپ کو نظر تو آئے کہ اس راستے سے آپ ان پٹ سے آؤٹ پٹ پہ آپ جا سکتے ہیں, لیکن ایکچولی کسی طریقے سے آپ اس کو ٹیسٹ نہ کر سکیں, کیونکہ کوئی کنٹرول لاجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کے پاس کوئی ڈیٹا سیٹ ایسا نہیں ہو سکتا جو آپ کو اس پیتھ سے آپ کو لے کے جائے. اس کی ایک ایگزامپل, ایکچولی دیر آر نمبر آف ایگزامپلس اس کوڈ سیگمنٹ کے اندر ہی, لیکن میں ایک ایگزامپل کی صرف بات کروں گا, اور وہ ایگزامپل کون سی تھی؟ فرام 1 to 6. 1 to 6 آپ نہیں جا سکتے, یہ پیتھ نہیں بن سکتا. یہ پیتھ کیوں نہیں بن سکتا؟ یہ فلو گراف میں تو نظر آ رہا ہے کہ 1 سے 6 پہ کنٹرول جا رہا ہے, لیکن میں یہ جس طریقے سے کہہ رہا ہوں کہ دس از این انفیزیبل پیتھ. یہ کیوں انفیزیبل پیتھ ہے؟ کیونکہ دیر از نو سیٹ آف ڈیٹا دیٹ یو کین یوز دیٹ ول ٹیک یو فرام 1 to 6 ڈائریکٹلی. ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ 1 سے 6 آپ کس وقت جا سکتے ہیں؟ 1 سے 6 آپ صرف اس وقت جا سکتے ہیں. ذرا اس پروگرام کو, اس کوڈ سیگمنٹ کو ذرا غور سے دیکھیے. یہ صرف اس وقت جا سکتا ہے جب یہ سارٹیڈ کنڈیشن جو ہے یہ ٹرو ہے. دیٹ از, یہ جو وائل لوپ کے اندر ہی نہ جائے. جب وائل لوپ کے اندر نہیں جائے گا تو یہ آپ کو باہر لے جائے گا. تو آپ نے وائل لوپ کے اندر جانے سے پہلے the first step that you did was you set this sorted to be equal to false. So when you set this sorted to be equal to false, یہ پہلی بار یہ وائل کے اندر ضرور جائے گا کیونکہ sorted false ہے, اور کیونکہ sorted false ہے تو یہ لوپ سے باہر نہیں نکلے گا, اندر کی اسٹیٹمنٹس کو ایگزیکیوٹ کرے گا, وہ فور یا جو کچھ بھی اس نے کرنا ہے, جتنے بھی بار اس نے کرنا ہے, اور پھر اگلی بار اگر یہ سارٹڈ ٹرو ہوگا تو پھر یہ اس سے باہر نکل جائے گا. سو 1 to 6 از این انفیزیبل پیتھ. یہ ذرا انفیزیبل پیتھس جو ہیں یہ ذرا تھوڑا سا اور میں آپ کو ایگزامپل کی مدد سے میں دکھاتا ہوں. چھوٹا سا کوڈ سیگمنٹ ہے, سمپل سی اف اسٹیٹمنٹ ہے, اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انفیزیبل پیتھس یہ کیسے پیدا ہو جاتے ہیں. سو بیسیکلی یہ چھوٹا سا کوڈ سیگمنٹ ہے جس میں 2 اف اسٹیٹمنٹ ہیں. اف اے اکول ٹو بی تو دین وی ڈو سی از اکول ٹو سی مائنس 1. سو ہمارا نوڈ نمبر 1 از دیٹ فرسٹ اف کنڈیشن, نوڈ نمبر 2 از دیٹ سی از اکول ٹو سی مائنس 1. اس کے بعد ہماری دوسری اف کنڈیشن ہے فالوڈ بائی دی فرسٹ اف کنڈیشن, دیٹ از اف اے از ناٹ اکول ٹو بی, دیٹ از نوڈ نمبر 3. ان دیٹ کیس وی ڈو سی از اکول ٹو سی پلس 1, اور پھر ہمارا یہ ختم ہو جاتا ہے. اور جہاں پر یہ جا کے ختم ہوگا کیونکہ دیر از نو ایلس پارٹ, سو ہم ایک سوڈو ایلس پارٹ ہم بات کرتے ہیں, یہ سوڈو ٹرمینیشن آف دس اف, اینڈ دیٹ از آور نوڈ نمبر 5. اس پروگرام کا اگر ہم فلو گراف بنائیں تو وی کین گو فرام 1 to 2 اینڈ دین فرام 2 وی گو ٹو 3. تو اگر وہ A از اکول ٹو B ہے تو ہم 2 پہ جائیں گے, اگر B کے برابر نہیں ہے تو ہم 3 پہ چلے جائیں گے, اور پھر 3 سے یو کین گو ٹو 4 اینڈ دین 5, اور ڈائریکٹلی فرام 3 to 5. سو یہ آپ کے پاس جو ڈفرینٹ اس میں جو پیتھس جو آپ کو مل گئے وہ یہ ہے فرام 1 to 2 to 3 to 4 to 5, یا فرام 1 to 3 to 5, یا 1 to 2 to 3 to 5, یا 1 to 3 to 4 to 5. یہ آپ کے پاس ڈفرینٹ انڈیپینڈنٹ پیتھس بن گئے. اب یہ ڈفرینٹ انڈیپینڈنٹ پیتھس کس طریقے سے ہیں؟ کیونکہ ہم ان میں ڈفرینٹ برانچز کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں, اور ان برانچز کے ڈفرینٹ کمبینیشنز کو ہم ٹیسٹ کر رہے ہیں. سو ایک ہی برانچ کو ہم بار بار ٹیسٹ نہیں کر رہے, ایک کمبینیشن کو ہم نے دوبارہ ٹیسٹ نہیں کیا. ویسے بھی اس میں کوئی ڈفرینٹ کوئی لوپ تو ہے ہی نہیں جس کو ہم کر سکیں دوبارہ اس کو اٹریٹ. سو بیسیکلی دیر آر 4 ڈفرینٹ انڈیپینڈنٹ پیتھس. اب یہ جو 4 ڈفرینٹ انڈیپینڈنٹ پیتھس ہیں ان میں 2 جو ہیں 2 پیتھس دے آر انفیزیبل. پہلا انفیزیبل پیتھ جو ہے وہ کون سا ہے؟ فرام 1 to 3 to 5. وائی از اٹ انفیزیبل؟ کیونکہ اگر A از اکول ٹو B تو
یا پہلے 1 to 3 پہ آپ کس وقت آئیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ A is not equal to B, ادروائز یو وڈ ہیو گون فرام 1 to 2. تو A is not equal to B ہے تو 3 پہ آپ آ گئے. اب 3 پہ کیا کنڈیشن ہے کہ A is not equal to B. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ 1 سے ڈائریکٹلی آپ 3 پہ آئے ہیں تو آپ لازماً 3 سے 4 پہ جائیں گے, آپ 3 سے 5 پہ نہیں جا سکتے, بیکاز ان دیٹ کیس دی سیکنڈ کنڈیشن وڈ بی ٹرو. اسی طریقے سے اگر آپ 1 سے 2 پہ گئے ہیں, in that case what is the condition, that is A is equal to true, equal to B, so that condition is true. تو آپ 1 سے 2 پہ گئے, 2 سے آپ 3 پہ آ گئے, جب 3 پہ آئے تو then the condition is you are checking if A is not equal to B. ہم اوپر یہ assert کر چکے ہیں, ہم یہ تعین کر چکے ہیں کہ A is equal to B. اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 سے اگر ہم 1 سے 2 پہ گئے ہیں تو اس کے بعد 3 سے 4 پہ نہیں جا سکتے, کیونکہ وہ کنڈیشن ٹرو نہیں ہوگی, اور 3 سے ہم ڈائریکٹلی 5 پہ جائیں گے. اس طریقے سے فرام 1 to 2 to 3 to 4 to 5 از اگین این انفیزیبل پیتھ. تو یہ ایک بڑی سمپل سی 2 اسٹیٹمنٹ ون آفٹر دی ادر, جس میں ٹوٹل 4 پیتھ, ان میں سے 2 انفیزیبل ہو گئے. یہ انفیزیبل پیتھ جو ہیں یہ پروگرامنگ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ذرا میں تھوڑا سا حوالہ دینا چاہتا ہوں, کیونکہ ہم بات تو ٹیسٹنگ کی کر رہے ہیں, لیکن it is not out of place to talk about programming here. یہ انفیزیبل پیتھ یہ یہاں پر جو پیدا ہوئے ہیں یہ ہماری ایک اچھی پروگرامنگ پریکٹس اڈاپٹ نہ کرنے کی وجہ سے ہوئے ہیں. وہ پروگرامنگ پریکٹس کیا ہے, وہ یہ ہے کہ if کے ساتھ اگر اس کا آپ else پارٹ بھی آپ رکھیں, instead of having 2 separate if statements, if you had one if statement and then the second if statement is the else part, because وہی condition آپ negate کر کے آپ چیک کر رہے ہیں, that is what is meant by else, then you would have this next type, other type of program segment جو وہی کام کر رہا ہے جو پہلا کر رہا ہے, اور اس میں یہ ہے if A equal to B then you do C equal to C minus 1, else you do C equal to C plus 1, اور آپ کا یہ فلو گراف جو ہے یہ اس شیپ میں نظر آئے گا. A1 سے آپ کی 2 برانچز نکل رہی ہیں فرام 1 to 2 یا 1 سے 3, اور پھر 2 اور 3 دونوں سے you go to 4. And in this particular case there are only 2 branches, there are only 2 paths, and there are only 2 independent paths, and none of those independent paths are infeasible. So اس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی سے ہم یہ ڈٹرمن کر سکتے ہیں کہ ہمارے ٹوٹل نمبر آف انڈیپینڈنٹ پیتھس کتنے ہوں گے. ان انڈیپینڈنٹ پیتھس میں ضروری نہیں کہ سب کے سب ایسے پیتھس ہوں جو فیزیبل پیتھس بھی ہوں. سو دیر آر سم انفیزیبل پیتھس اور دیر وڈ بی سم انفیزیبل پیتھس. تو ہمیں نمبر آف ٹیسٹ کیسز جو مختلف اسٹرکچر کو ٹیسٹ کرنے کے لیے چاہیے ہوں گے یا ٹیسٹ کر سکتے ہیں, وہ وڈ بی پرابلی فار لیس دین دی ٹوٹل نمبر آف انڈیپینڈنٹ پیتھس یا اس کی سائیکلومیٹک کمپلیکسٹی. ایک ذرا یہاں پر میں بات کرنا چاہتا ہوں اپنی لمیٹیشن کے حوالے سے وائٹ باکس ٹیسٹنگ کی. وائٹ باکس ٹیسٹنگ میں کیا لمیٹیشنز ہیں؟ کیا وائٹ باکس ٹیسٹنگ ہمارے پروگرام کو پورے طریقے سے ٹیسٹ کرتی ہے؟ اس چیز کے بارے میں ہم پہلے ہی بات کر چکے ہیں, یعنی کہ وہ پیتھس, سارے پیتھس تو آپ ٹیسٹ نہیں کر سکتے. There is simply infeasible, there are simply too many paths. تو یہ تو ایسی چیز ہے جو پاسبل نہیں ہے. جب آپ ٹوٹل پیتھس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے تو یہ اسٹرکچرل ٹیسٹنگ آپ کو کیا چیز پرووائڈ کرتی ہے؟ بیسکلی یہ آپ کو ڈفرینٹ ڈیسیجن پوائنٹس پہ یہ آپ کو وہ ساری کنڈیشنز کو ٹیسٹ کرنے کی فیسلٹی دے رہی ہے. آپ کو کم از کم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ وہ ساری کنڈیشنز کو ٹیسٹ کر رہے ہیں, پروگرام آپ کا ان ساری کنڈیشنز سے گزر رہا ہے کہ نہیں گزر رہا ہے, جو بھی آپ نے ٹیسٹ کیسز لکھے ہیں. لیکن اٹ اسٹل ڈز ناٹ give you complete coverage of your program because of those paths. دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ 10 آپ کے پاس ڈفرینٹ پیتھس ہیں, انڈیپینڈنٹ پیتھس ہیں. جب آپ نے ڈفرینٹ ٹیسٹ کیسز آپ نے لکھنے شروع کیے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات اس چیز کو طے کرنا کہ یہ آپ نے کتنے ٹیسٹ کیسز میں یہ سارے پیتھس ٹیسٹ ہوں گے. اور کیونکہ آپ کا پروگرام اگر بڑے پروگرام کو دیکھیں تو اس میں ٹوٹل نمبر آف ٹیسٹ کیسز بہت بڑھ جاتے ہیں, اور ان ٹیسٹ کیسز کو پراپر انالیسس کے ذریعے کہ پورا پیتھ کس طریقے سے وہ کون سا ٹیسٹ کیس ہو جو اس پیتھ کو پورے کو ایکسرسائز کرے گا, اٹ بیکمس اے ڈیفیکلٹ ایکسرسائز. اور انفیزیبل پیتھس کی وجہ سے آپ کو یہ طے کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ کیوں نہیں یہ پیتھ
ہو رہا اس کو پراپر آپ کو اینالائز کرنا پڑتا ہے. ایک اور جو امپورٹنٹ چیز جو وائٹ باکس ٹیسٹنگ کے حوالے سے ہے کہ یو ٹیسٹ آل دوز ڈیسیژن پوائنٹس، برانچز، ایوری تھنگ. لیکن پرابلم اس میں کیا ہے کہ اگر آپ نے لاجک بلڈ کرتے وقت کوئی برانچ مس کر دی، ایک کنڈیشن تھی جو آپ کو چیک کرنی چاہیے تھی، آپ نے نہیں کی، دین یو ڈو ناٹ ٹیسٹ دیٹ. سو بیسکلی یہ اس کی لمیٹیشنز ہیں. سو دا بیسٹ تھنگ از ٹو ہیو اے کمبینیشن آف بلیک باکس اینڈ وائٹ باکس ٹیسٹنگ. کمبینیشن کیا ہے؟ وائٹ باکس ٹیسٹنگ میں آپ کچھ مسڈ برانچز جو ہے وہ آپ مس کر سکتے ہیں، اور بلیک باکس ٹیسٹنگ میں آپ کچھ فنکشنلٹی کو آپ مس کر سکتے ہیں، کچھ کونوں کو آپ مس کر سکتے ہیں. تو دیر آر ٹولس دیٹ آر اویلیبل. وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ کو یہ اس طرح کا انالیسس کر کے بتاتے ہیں کہ اس کے نمبر آف انڈیپینڈنٹ پیتھس کون سے ہیں، اور بلیک باکس ٹیسٹنگ سے آپ پروگرام کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ طے کرتے ہیں کہ کیا میری یہ کوریج کمپلیٹ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. آج میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے. میں انشاءاللہ ٹیسٹنگ کے بارے میں گفتگو اگلی بار جاری رکھوں گا. اگلے لیکچر تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے. اس وقت تک خدا حافظ اور السلام علیکم.